السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیا رنگ اسٹوڈیو اور میں ہوں وکیل بلوچ۔ آج ہم آپ کی ملاقات ایک ایسی شخصیت سے کروانے جا رہے ہیں جن کے تعارف کے کئی پہلو ہیں۔ وہ ایک علمی ادبی شخصیت ہیں، ایک کتاب کے مصنف ہیں، اور ایک ایسی کتاب جو کئی کتابوں پر بھاری ہے۔ انہوں نے میرا مطالعہ کے نام سے ملک کے معروف اہل کلام اور لیجنڈری شخصیات کے مطالعے کے سفر کو قلم بند کیا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ وہ نوائے کسان کے نام سے ایک زرعی میگزین کے ایڈیٹر ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ الخدمت فاؤنڈیشن ضلع بہاول نگر کی ذمہ داری بھی ان کے پاس ہے۔ تو جہاں وہ علم و ادب کے رسیاں ہیں، علم و ادب میں اپنا نام رکھتے ہیں، مقام رکھتے ہیں، وہیں وہ ایک زراعت سے وابستہ لوگوں کی رہنمائی کا فریضہ سر انجام دے رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ خدمت خلق کے کام کو وہ وقت دے رہے ہیں۔ اس کے حوالے سے آئیڈیاز پہ کام کر رہے ہیں، پروگرامز بنا رہے ہیں، لوگوں کی فلاح و بہبود کے کام کر رہے ہیں۔ تو ان تمام حوالوں سے آج ہمارے مہمان ہیں جناب عرفان احمد بھٹی صاحب کہ ہم بات چیت شروع کریں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن دبا لیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو آئیے ہم آپ کو ملواتے ہیں جناب عرفان احمد بھٹی صاحب سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بھٹی صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کو مبارکباد دینا چاہوں گا الخدمت فاؤنڈیشن کی صدارت پہ۔ آپ کا نام جب آتا ہے تو علم و دانش کی بات بھی آتی ہے۔ آپ نے میرا مطالعہ کے نام سے کتاب بھی مرتب کی، بہت ساری لیجنڈری شخصیات سے ملے، ان کے انٹرویوز کیے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کسانوں کے لیے ایک میگزین بھی نکال رہے ہیں، خدمت کے کام میں بھی ہیں۔ تو عرفان بھٹی کیا ہے، پہلے میں یہ جاننا چاہوں گا۔ عرفان بھٹی کیا ہے؟ اب اس کو اگر مروجہ معنوں میں ہم لیں اور تو ایسے سمجھیں کہ جاننے کی اور معرفت کی جو خواہش ہے نا، وہ بہت شدت سے الحمدللہ میرے اندر موجود ہے۔ تو اسی خواہش کی تکمیل کے لیے ہی میں نے یہ سوچ میرے اندر آئی تھی کہ جن لوگوں کو پڑھ کر ہم متاثر ہوتے ہیں، جن کو ملنے کی خواہش کرتے ہیں کہ یار جس کی ہم نے تحریر پڑھی ہے ان کو ملا جائے۔ تو یہ بچپن سے یہ سفر تو کہانیوں سے شروع ہوا تھا نا، جب کہانیاں پڑھتے تھے، رسالے پڑھتے تھے، تو اس میں خواہش ہوتی تھی سب سے پہلے کہ اس آدمی سے ملا جائے۔ تو اس خواہش نے مزید جب پروان چڑھی تو پھر یہ خیال پیدا ہوا کہ کیوں نہ ان لوگوں کو جن کو ہم پڑھتے ہیں ان کو ملا جائے اور ان سے پوچھا جائے کہ وہ کن کو پڑھتے ہیں، یعنی یہ علم کا سفر جو ہے تھوڑا سا آگے بڑھایا جائے۔ تو اسی خواہش کی تکمیل کے لیے میں نے پھر یہ سوچا کہ میں کیوں نہ ان لوگوں کا انٹرویو کر لوں اور ان سے جانوں۔ تو اسی کی تکمیل کی ایک شکل جو ہے نا وہ یہ کتاب ہے۔ تو یہ ایسے کہہ لیں کہ جو میرے اندر اس کی خواہش تھی یا لگن تھی، یا جو میرے نام کی وجہ سے میرے اندر اللہ نے جو پیدا کر دی، اس کی تکمیل کا ایک سلسلہ جو ہے نا وہ یہ کتاب تھی۔ اور جو ایگریکلچر سے تعلق ہے وہ اب پریکٹیکلی تو اس طرح ایکسپیرینس نہیں تھا، لیکن چونکہ ایک ذمہ دار فیملی سے تعلق ہونے کی وجہ سے یہ جذبہ بھی موجود تھا کہ وہ کیا جائے۔ تو بنیادی طور پر تو میں مارکیٹنگ کا کام کر رہا تھا، تو مارکیٹنگ سے میں اس رسالے میں بطور ایڈیٹر اس ایکسپیرینس کی بنیاد پر، اور وہ ایکسپیرینس صرف اتنا ہی تھا کہ میں جب ایک دفعہ ملکی بڑے ادارے نیشنل ایگریکلچر ریسرچ کونسل میں گیا تو وہاں جو مجھے لٹریچر ملا اور میں نے آ کر اس کو کھنگالا کہ اس میں سے میں نے کون سی چیزیں شائع کرنی ہیں، تو مجھے یہ محسوس ہوا کہ، اور میں نے یہ اپنا تاثر دیا بھی NARC کے جو پبلک ریلیشن آفیسر تھے، کہ میں نے پریکٹیکلی ذمہ دارہ کیا بھی نہیں اور پڑھا بھی نہیں، لیکن مجھے یہ آگاہی ضرور حاصل ہو گئی ہے اس مارکیٹنگ کے عمل کے دوران کہ اس کے اندر جو لٹریچر ہمارے ایگریکلچر ادارے پروڈیوس کر رہے ہیں اس میں ذمہ دار کی پریکٹیکل دلچسپی کی کوئی چیز نہیں ہے۔ تو مجھے یہ فیل ہوا کہ بجائے اس کے کہ میں نالج لوں ریسرچ کے اداروں سے، مجھے یہ فیل ہوا کہ جو پریکٹیکلی فارمر ہے نا، کھیت میں بیٹھا ہوا، جو 80 من 100 من 50 من 120 من 40 من مکئی، گندم، کپاس، چاول کی پیداوار لے رہا ہے، مجھے اس کے پاس جانا چاہیے۔ وہ جس چیز کو جانتا ہے، وہ جس چیز کو سمجھتا ہے، وہ ریسرچ کے اداروں میں بیٹھے ہوئے لوگ نہیں جانتے۔ تو اس خواہش کی تکمیل جو تھی وہ نوائے کسان کی ایک شکل میں تھی۔ اور جب آ گیا الخدمت کا کام، تو یہ بھی ایک ایسے سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ذمہ داری اور یہ جو موقع دیا، اس کے پیچھے بھی محرک یہی تھا کہ ایک ایسا پلیٹ فارم جو مذہبی اور سیاسی حوالے سے محدود نہ ہو اور ہم بڑے پیمانے پر لوگوں کی خدمت کر سکیں۔
اب خدمت کے کئی پہلو ہیں، ایک تو وہ ہے جو ہم معاشرے میں لوگوں کے کام آتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس کے ساتھ ساتھ ایک نسلوں کی تعمیر جو ہے نا، یہ بھی ایک خدمت کا کام ہے، ان کو علم سے، ادب سے، خدمت سے، انسانیت سے، اللہ کے ساتھ جوڑ دینا۔ تو مجھے یہ محسوس ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ موقع دیا ہے کہ میں اپنی اس جذبے کی بھی تسکین کر سکوں اور اس میں کچھ کام کر سکوں۔ تو اس سلسلے میں ہم انشاءاللہ کام شروع کیا ہے، ٹیم بنا رہے ہیں۔ پہلے بھی ہماری جو سابقہ ٹیم تھی انہوں نے اس حوالے سے کچھ اچھے پروجیکٹس کیے ہیں، تو یقیناً وہ بھی ہمارے لیے قابل فخر ہیں۔ تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس سے کچھ مزید آگے جا کر اگلے جو کام ہیں ان کو پایہ تکمیل تک پہنچائیں۔ تو یہ 3 چیزیں ہیں۔ یہ سب سے پہلا تعارف پڑھنے لکھنے کے حوالے سے، تو یہ میں پوچھنا چاہوں گا کہ آپ اس میدان کی طرف کیسے آئے؟ جس طرح ہم لکھنے والوں سے اور پڑھنے والوں سے پوچھتے ہیں کہ ہم جی بچوں کی کہانیاں پڑھتے تھے یا اس طرح؟ بس کہانیاں ہی پڑھتے تھے اصل میں، شوق پتہ نہیں اب اس کے پیچھے کیا محرک تھا، یعنی ایک تجسس سا مجھے رہتا تھا۔ آپ یہ دیکھیں کہ 5ویں جماعت میں بالکل ظاہر چھوٹی عمر ہی تھی، تو رسالے اور کہانیاں پڑھتا تھا جب، تو اس میں اب کئی چیزیں ایسی تھیں جو بالکل پتہ نہیں تھیں۔ آپ حیران ہوں گے کہ اس زمانے میں نے جادہ و منزل سید قطب شہید کی جو کتاب ہے اس میں ان کا تعارف پڑھ لیا تھا۔ اسی طرح میں نے سورۃ الفیل کی تفسیر اس زمانے میں پڑھی، اور مجھے بڑی دلچسپی تھی نا، وہ ترجمہ جب پڑھا تو ابراہ کا واقعہ اور وہ پڑھا، پھر تبت یدا ابی لہب وتب کی تفسیر پڑھی، تو وہ عتبہ اور شیبہ اور ابو لہب کے جو بیٹے تھے، اس سے ایسے سمجھ لیں کہ ایک تاریخ سے اور اس سے دلچسپی پیدا ہو گئی تھی۔ پھر والد صاحب نے مجھے 6ٹھی جماعت میں قصص القرآن، چھوٹی چھوٹی کہانیوں کے مجموعے تھے وہ لا کر دیے تھے، تو وہ پڑھے تھے۔ تو اس طرح وہ جاننے کی جو خواہش تھی نا، وہ دن بدن شدت پکڑتی گئی۔ تو بس اسی چکر میں یہ خود بھی پڑھتے رہے، اور پھر آگے جن لوگوں کو پڑھتے تھے ان کو بھی پڑھنے کی اور ان سے جاننے کی خواہش پیدا ہوتی گئی۔ اچھا، آپ کے نا علمی ادبی سفر کے حوالے سے ہی فی الحال میں آپ کو سے کچھ جاننا چاہتا ہوں۔ آپ نے جس طرح نوائے کسان کی بات ہو رہی ہے، ہم زراعت سے ہٹ کے، جی، یعنی ایک ایز اے ایڈیٹر آپ کا کام تھا، آپ نے اردو ڈائجسٹ میں بھی کام کیا۔ ہاں تھوڑا سا علمی مارکیٹنگ ادبی میں۔ حوالے سے جو آپ کی سرگرمیاں رہی ہیں ان کے حوالے سے کچھ؟ اصل میں اس میں کوئی ایسی سرگرمیاں تو نہیں ہیں کہ جو بہت فخر کے ساتھ پیش کی جائیں، یا کوئی اس میں کوئی ناموری نہیں ہے۔ اس میں تو میں سمجھتا ہوں کہ میں ایک طالب علم ہی ہوں، بہت ساری بنیادی چیزوں کا تو اس انداز میں اندازہ یا اس پہ کوئی ماہرانہ رائے میں نہیں دے سکتا جیسے کوئی اساتذہ کرام دے سکتے ہیں۔ میں بیسکلی تو سمجھیں کہ ایک ریڈر ہی ہوں، کہ مجھے تجسس ہوتا ہے، خواہش ہوتی ہے، میں تلاش کرتا ہوں، ڈھونڈتا ہوں چیزوں کو اور پڑھتا ہوں، اور اس میں پھر میں نے اپنے اوپر کوئی پابندی نہیں لگائی ہوئی کہ میں نے اس کو پڑھنا ہے، اس کو نہیں پڑھنا۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہ میری جو دلچسپی کے موضوعات ہیں اس میں جتنا بھی کرٹیسزم ہے یا جن لوگوں کو میں پسند کرتا ہوں ان پہ جتنی بھی تنقیدی چیزیں ہیں وہ بھی میں بڑے شوق سے پڑھتا بھی ہوں، اور انہیں جمع بھی کرتا ہوں، سنبھال کے رکھتا ہوں، اور دوستوں کو شیئر بھی کرتا ہوں۔ میں نے اپنے گرد کبھی کوئی دائرہ نہیں لگایا۔ اب جا کے تھوڑا سا میں فیل کرتا ہوں کہ ایمانی حوالے سے کچھ چیزیں ہیں، تو اس حوالے سے جو چیزیں کنفیوز کر دینے والی ہیں، اب عمر کے اس حصے میں ان میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اس کو میں اس انداز میں اب شاید تھوڑا سا وہ کر دیتا ہوں کہ شاید وقت کا ضیاع ہے، ورنہ کبھی میں نے اپنے اوپر کوئی دائرہ نہیں لگایا کہ میں نے یہ پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا۔ اب شاعری سے مجھے بہت دلچسپی نہیں رہی کبھی بھی، لیکن اس کے باوجود میرے پاس شاعری کی جو کلیکشن ہے وہ 100 سے بھی شاید زیادہ ہیں۔ اس میں میر اور غالب سے لے کر تو محسن نقوی اور ساحر لدھیانوی اور پروین شاکر تک کے مجموعے ہیں۔ تو وہ اس لیے ہیں کہ چلیں یہ ایک ہمارا ٹیسٹ، کبھی کبھی دل چاہتا ہے نا کہ کچھ چیزیں پڑھی جائیں، کوئی لائٹ موڈ شاعری پڑھی جائے، افسانہ پڑھا جائے، تو بس اس طرح کی چیزیں ساری جمع کی ہوئی ہیں اور اس سے کچھ نہ کچھ فائدہ اٹھاتے رہتے ہیں۔ میرا مطالعہ، آپ کی جو کتاب ہے یہ کس حوالے سے ہے؟ اس کا آئیڈیا کہاں سے آیا اور اس کی تکمیل میں آپ نے کیا کچھ کیا؟ اب کیا تو یہ ہے اس لحاظ سے کہ یہ ایک مشکل کام تھا کہ میں بالکل ایک عام سا آدمی تھا اور کوئی میرے پیچھے کوئی ادبی اور علمی بیک گراؤنڈ نہیں تھا، تو ایک عام ریڈر کی حیثیت سے بڑے بڑے لوگوں سے ملنا، ان سے ٹائم لینا بعض جگہ بہت مشکل بھی پیش آئی، لیکن اس میں کچھ لوگوں نے خیر بہت حوصلہ افزائی کی، اور میں خصوصاً ذکر کروں گا کہ ڈاکٹر محمود غازی صاحب مرحوم، جو انٹرنیشنل اسلامی یونیورسٹی کے بہت نمایاں استاد تھے اور پاکستان کے ایک نامور اہل علم میں ان کا شمار ہوتا ہے،
اور وہ وزیر قانون بھی رہے اور نیشنل سیکورٹی کونسل کے ممبر بھی. مجھے یاد ہے کہ جب میں نے ان سے فون پہ رابطہ کیا تو انہوں نے مجھے ویلکم کیا اور ٹائم بھی دیا اور بہت جلدی وقت دے دیا. تو ان کا انٹرویو اسی طرح شروع میں تو جاوید غامدی صاحب سے بھی اس سلسلے میں ملاقات ہوئی تھی، ان کا انٹرویو بھی میں نے کیا اور بڑی دلچسپ اور کئی باتیں مجھے ابھی تک یاد ہیں اس کے حوالے سے. کراچی کا سفر کیا 2 دفعہ میں نے اس سلسلے میں اور ان لوگوں سے ملا، اور لاہور بھی، اسلام آباد میں بھی، اس سے باہر بھی بہت سارے لوگ ابھی فہرست میں ہیں کیونکہ یہ سلسلہ بھی مکمل نہیں ہوا نا، اس فہرست میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، نئے لوگ آ رہے ہیں، نئے لوگوں سے میں متعارف ہو رہا ہوں. بنیادی طور پہ یہ خواہش شدید ہوتی جا رہی ہے نا. اب مطلب پہلی جو فہرست بنی تھی اس کا وہ پہلا والیوم مکمل ہو گیا، دوسرا والیوم ہمارا تقریباً تیار ہے اور وہ جلدی انشاءاللہ شائع ہو جائے گا، اسی سال میں مکمل کر کے دے دیں گے. تیسرے کے لیے بھی اس کا میٹیریل موجود ہے اور چوتھے کے لیے بھی میں نئے لوگوں سے شناسائی ہو رہی ہے. تو اس حوالے سے پہلے تو معروف لوگوں کو ہم نے ٹچ کیا ہے. اب میری کوشش یہ ہے کہ بہت سارے دور دراز مقام پر بہت سارے نوجوان نئے پڑھنے والے، وہ بڑی نئی چیزیں اور نئی فکر سوشل میڈیا کی بدولت بہت سارے لوگوں سے تعارف ہوا ہے. تو میں اس میں ہوں کوشش میں کہ ان لوگوں کے بھی انٹرویوز اس حوالے سے ریکارڈ ہو جائیں اور تاکہ جو پڑھنے والے ہیں ان کی رہنمائی ہو. اس کا بنیادی محرک تو میرا اپنا شوق تھا کہ میں ان لوگوں سے مل لوں کہ وہ کیا پڑھتے ہیں، کن لوگوں سے متاثر ہیں، اور بہت ساری نئی کتابوں سے میں متعارف ہوا، ان کو خریدا، ان کو پڑھا، دوستوں کو بھی اس کا تعارف کروایا، ان کو متعارف ہوا ان سے. اور پھر اب یہ کوشش یہ تھی کہ نئے پڑھنے والوں کو ایک رہنمائی مل جائے کہ جن لوگوں کو ہم، ظاہر ہر آدمی کے کچھ آئیڈیلز ہوتے ہیں نا پڑھنے میں، تو ہم نے ہر مکتب فکر کے، ہر سوچ کے حامل لوگوں کو اس میں سلیکٹ کیا اور ان کے نام دیے. اس میں یہ ہوگا کہ ہر آدمی مختلف لوگوں کو پڑھ رہا ہوگا، اس کو پتہ چل جائے گا. اس میں اب پہلی جو والیوم ہے اس میں تقریباً کوئی سمجھیں کہ 550-600 کتابوں کا تذکرہ بھی ہو گیا ہے، ان کے مصنفین کے نام بھی آ گئے ہیں اور ان کے انداز، ان کے اسلوب پہ بھی گفتگو ہو گئی ہے. اب یہ ہوگا کہ اسے ایک کتاب کے پڑھنے سے آپ کو 500-600 کتابوں کا تعارف بھی حاصل ہو رہا ہے، بیک وقت کوئی 100 کے قریب مصنفین کا بھی تعارف ہو رہا ہے. تو یہ ایک مطلب ایسے سمجھیں کہ آپ نے بیٹھے بہت ساری کتابوں کا ایک تعارف حاصل کر لیا ہے. تو اس کو انشاءاللہ ہم آگے وسیع کریں گے اور نئے لوگوں سے اور نئے پڑھنے والوں سے اس میں ان کو شامل کرتے رہیں گے. اچھا، آپ نے رائٹر سے ملے، ان کا انٹرویو کیا، تعارف کیا. صاف ظاہر ہے کہ جس طرح آپ خود بتا رہے ہیں کہ یہ آپ کی اپنی دلچسپی کا موضوع تھا، تو میں اپنے ناظرین کے لیے آپ سے تجویز کروانا چاہوں گا آپ کی پسندیدہ کتاب جو ایک عام قاری کو پڑھنی چاہیے زندگی میں بہتری کے لیے، رویوں میں بہتری کے لیے، اور ایک ساتھ مصنف بھی جس کو پڑھنا چاہیے. اچھا، اس میں اب تھوڑی سی نا میں مطلب یہ مطالعے کی ہمارے ہاں معاشرے میں اتنی اب وہ ہو گئی ہے، قحط پڑ گیا ہے مطالعے کا اور علم سے تعلق کا. اس حوالے سے میں چاہوں گا کہ اس کے مختلف مدارج ہیں، ہر موضوع کی کچھ رہنما کتابیں ہیں. آواز دوست میں سمجھتا ہوں کہ ہر اردو ادب سے دلچسپی رکھنے والے کو پڑھنی چاہیے. اس کی اردو اگرچہ تھوڑی سی نئے قاری کے لیے شاید مشکل ہوگی، لیکن یہ ایسے ہی ہوگا جیسے مجھے ایک استاد نے مشورہ دیا تھا کہ اردو پڑھنی ہے تو غالب اور اقبال پڑھ لیں گے تو پھر کسی اردو کو جاننے کے لیے آپ کو مزید کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوگی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اچھی اردو نثر اگر پڑھنی ہے تو آواز دوست کا پڑھنا اور مختار مسعود کی ہر کتاب کا پڑھنا بہت ضروری ہے. دوسرا ایک غیر معروف ہیں، تھوڑے سے غیر معروف، ایسا تو نہیں ہے، جو ادب سے ریلیٹڈ لوگ جانتے ہیں، شیخ منظور الہی کو بھی پڑھنا چاہیے. ان کی نیرنگ اندلس اور در دلکشا بہت خوبصورت ہے. اور جو بالکل ابتدائی سٹیج پہ ہیں ان کو تو ظاہر ہے وہ کرنل محمد خان کو بھی پڑھ لینا چاہیے، پطرس بخاری کو بھی پڑھنا چاہیے. اور اردو میں جو افسانے ہیں، فکشن ہے، اس کو بھی کچھ نہ کچھ اگر وہ تھوڑی سی آگاہی ہو جائے، اس سے یہ ہوگا کہ ان کو آگے مطالعہ جو ہے ادب کا گہرا مطالعہ کرنے میں رہنمائی مل جائے گی. تو ایک عام قاری کی حیثیت سے میں سمجھتا ہوں کہ فکشن میں آپ ممتاز مفتی کو بھی پڑھ لیں، تلاش اچھی چیز ہے. ممتاز مفتی کے ساتھ ساتھ اگر دیہی پس منظر کو پسند کرنے والے لوگوں کے لیے منشا یاد، احمد ندیم قاسمی اور پریم چند کے افسانے بہت اہم ہیں. افسانوں میں اگرچہ اسد محمد خان اور انتظار حسین کا بھی بہت نام ہے، لیکن نئے جو دیہاتی پس منظر کو
والے لوگ ہیں ان کے لیے یہ 3 نام بہت اہم ہیں، اور اگر اب ابو الفضل صدیقی کا بھی بہت نام ہے افسانے کے حوالے سے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان تینوں کو پہلے اگر پڑھ لیا جائے تو آگے اچھے افسانے کی طرف جانے میں آپ کو آسانی ہو جائے گی۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ کرنل محمد خان، ممتاز مفتی اور ان لوگوں سے اگر مطالعے کا ابتدا کر دی جائے تو یہ بڑی مطلب ہے کہ اردو کو سمجھنے میں اور اردو زبان سے اس کو لطف اندوز ہونے میں یہ بڑی اہم کتابیں ہیں، تو ان کا میں تذکرہ بہت ضروری سمجھتا ہوں۔ عرفان بھائی، ہم بات کر رہے ہیں مطالعے کی، کیسا مطالعہ کرنا چاہیے، کیسی کتاب پڑھنی چاہیے، لیکن موجودہ دور میں بات تو یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ وہ جس طرح کہتے ہیں کہ یہ آخری صدی ہے کتابوں کی اور مطالعہ بہت کم ہوتا جا رہا ہے، تو ہم اپنی نئی نسل میں، نوجوانوں میں خاص طور پہ، ان کو مطالعے کی طرف راغب کیسے کر سکتے ہیں، ان کو اس طرف، کتاب کی طرف کیسے لا سکتے ہیں؟ اچھا، اس میں تھوڑا سا میں مایوس نہیں ہوں اتنا جتنا لوگ ہو گئے ہیں۔ مطلب ہے کہ اگر کتابوں سے تعلق کم نہیں ہو رہا، جی، دیکھیے بات یہ ہے کہ بک فیئر پہلے سے زیادہ ہو رہے ہیں، پبلشنگ ہاؤس نئے سے نئے بن رہے ہیں، اس کے اندر نئی نئی جدتیں آ رہی ہیں، خوبصورتیاں آ رہی ہیں، اور نئی نئی کتابیں چھپ رہی ہیں۔ کتابوں کی قیمتوں میں اگرچہ اضافہ بھی ہو گیا ہے اور مہنگی ہو گئی ہیں، لیکن بک تو رہی ہیں۔ اور سوشل میڈیا جس کو ہم سمجھ رہے ہیں کہ وہ کتاب کے زوال کا ایک بنیادی، ہم اسے ایک ذمہ دار سمجھتے ہیں، تو اس کی وجہ سے کتابوں کی پروموشن بھی ہو رہی ہے۔ اور اصل چیز یہ ہے کہ ہمارا مجموعی ماحول علم دوست نہیں ہے۔ وہ اگر علم دوست ہوگا، ہمارے جو بڑے ہیں وہ اگر علم دوست ہوں گے، ہمارے جو معاشرے کی جو لیڈر ہیں، اب لیڈر سے مراد صرف پولیٹیکل نہیں، وہ لوگ جن کو معاشرہ فالو کرتا ہے، وہ چاہے مذہبی حوالے سے ہیں، چاہے معاشرتی اور سائنسی حوالے سے ہیں، تو جو معاشرے کے بڑے لوگ ہیں وہ اگر کتاب سے جڑے ہوں گے تو یقیناً جو ہے نا کتاب سے تعلق پیدا ہوگا۔ اس میں اہم رول تو والدین کا بھی ہے، اساتذہ کا بھی ہے، کہ جن لوگوں کا علم و ادب سے تعلق ہے وہ اپنے گھروں میں جہاں اتنے لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے، تو وہ اپنی لائبریری کا ایک حصہ گھروں میں چھوٹا کتابوں کے لیے ایک ضرور گوشہ مختص کر دیں، تو بچے یقیناً کتابوں سے واقف ہوں گے، اس کو وہ پلٹیں گے، دیکھیں گے، تو ان کا کتاب سے تعلق پیدا ہوگا۔ دوسری چیز میں سمجھتا ہوں کہ اسکولوں میں اگر کچھ ایسے اساتذہ، ایک بھی استاد موجود ہو، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو رضاکارانہ طور پر لائبریری کی ذمہ داری لینی چاہیے، اور ایسے بچوں کو موٹیویٹ کرنا چاہیے کہ جو ریسیس میں، تفریح میں یا بریک میں یا کسی خالی پیریڈ میں اس کمرے میں آ کر بیٹھتے ہوں اور کتابوں کو دیکھتے ہوں۔ اور شہروں میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایسی سماجی تنظیمیں اور ادبی تنظیمیں جو ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اپنے شہروں کی جو گورنمنٹ سیکٹر کی یا کالجز کی لائبریری ہیں اس کو دیکھیں، ان کی حالت کو، اور ان کے ذمہ داران سے اگر کچھ بات کر کے وہ اس لائبریری کو لوگوں کے لیے موٹیویشن کا ایک سبب بنا سکتے ہوں تو وہ ضرور بنائیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس طرح اپنے شہر میں جو لائبریری ہے اور کالج لائبریری ہے وہاں رضاکارانہ طور پر اگر میں جانا شروع کر دوں اور وہاں بیٹھوں اور وہاں علم و ادب سے تعلق رکھنے والے بچوں کو بٹھاؤں، تو یہ یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ یہ علم اور ادب کی ایک بڑی خدمت ہوگی۔ تو اس طرح یہ کلچر انشاءاللہ ڈیولپ ہوگا۔ اچھا، اس حوالے سے جو ہے نا میں ایک اپنا تجربہ آپ کو بتا کے سوال کرنا چاہوں گا۔ ابھی پچھلے دنوں ایک دوست سے میری ملاقات ہوئی، وہ ٹیچر ہیں، ایم فل کر رہے ہیں، لیکن دوران گفتگو جو ایک بڑی عجیب سی بات مجھے نظر آئی ان کی گفتگو میں، وہ ان غیر نصابی کتابوں کو پڑھنا فضول قرار دے رہے تھے۔ ایک دیکھیں کہ ٹیچر ہیں، استاد ہیں اور ایم فل کر رہے ہیں، لیکن وہ باقی کتابوں کو وہ کہتے ہیں جی یہ وقت کا ضیاع کی ضرورت نہیں ہے، اصل میرا ایک سبجیکٹ ہے۔ یہ بڑا المیہ ہے۔ بنیادی طور پہ اس وقت علم سے دوری کا بنیادی جو محرک بنے ہوئے ہیں یا بنیادی سبب بنے ہوئے ہیں وہ والدین اور اساتذہ کی یہ سوچ ہی ہے کہ والدین بھی گھروں میں ڈسکریج کرتے ہیں اور اساتذہ بھی ڈسکریج کرتے ہیں۔ تو اب اتنے آؤٹ ڈیٹڈ بندے اور اتنے پسماندہ سوچ رکھنے، میں سمجھتا ہوں کہ والدین اور اساتذہ کی تربیت ہی اس وقت بڑی ضرورت ہے۔ اور الخدمت میں جب اس ہم نے کام کر رہے ہیں تو یہ ہمارے ایک ٹارگٹ میں ایک بڑی اہم چیز ہے کہ ہم نے اساتذہ کو ایک مثالی استاد بنانا، کیونکہ جب آپ ایک استاد کی تربیت کر دیتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ آنے والی کئی نسلوں کی سوچ بدل دیں گے۔ آپ کسی والدین کی تربیت سے بھی زیادہ استاد کی تربیت ہے، تو استادوں کو علم و ادب سے جوڑنا بھی ایک بڑا بنیادی محرک ہے۔ اور استاد علم و ادب سے اس لیے نہیں جڑا ہوا کہ اس نے اس پیشے کو اپنی چوائس سے اڈاپٹ نہیں کیا ہوا، وہ حادثے کی وجہ سے اس شعبے سے منسلک ہو گئے ہیں۔
تو ان کے نزدیک اچھے نمبر لینا رٹا لگوا لینا اور مینجمنٹ، نمبروں کی مینجمنٹ کا نام علم بن گیا ہے. تو لیکن آپ یہ دیکھیں کہ آپ اگر اچھے لیول پہ جانے والے جو ہیں نوجوان یا طلبہ، ان کو اگر آپ ڈسکس کریں گے تو وہ اس چیز کو بتائیں گے کہ یہ ہمیں رکاوٹ بنی. ہم اگر آج مزید اچھی پوزیشن پہ نہیں آ سکے ہیں تو اس کی وجہ ان کے والدین اور اساتذہ کا یہ رویہ ہے. تو اگر بچوں کی حوصلہ افزائی شروع سے شروع ہو جائے تو وہ علمی سفر جو وہ ایم اے کے بعد شروع کرتے ہیں یا ماسٹر میں جا کر شروع کرتے ہیں یا مقابلے کے امتحان میں شروع کرتے ہیں، یہ سفر اگر اسکول سے ہی شروع ہو جائے تو یقیناً اس کے نتائج بہت اچھے ہوں گے، اور اس دنیاوی لحاظ سے بھی، اور یقیناً جو علم ان کی شخصیت کے اندر جو ان کا وہ کرے گا وہ بھی ایک معاشرے میں خوبصورتی کا باعث ہوگا. اب ہم آتے ہیں آپ کی ذمہ داری کے حوالے سے. تو میرا سب سے پہلا تو میں جاننا چاہوں گا کہ الخدمت فاؤنڈیشن ہے کیا؟ الخدمت جو ہے فاؤنڈیشن، اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ اس کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس کے سب لوگ رضاکارانہ کام کرتے ہیں، ورنہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ جو بنیادی جس ایشو پر کام کر رہے ہوتے ہیں اس پر بجٹ کا 30-35% حصہ لگ رہا ہوتا ہے، اور ایڈمنسٹریٹو ایکسپنس جو ہیں وہ اداروں کے جو ہے نا وہ 60 اور 70% تک چلے جاتے ہیں. تو اس لحاظ سے الخدمت کو یہ ایک منفرد اعزاز حاصل ہے کہ الخدمت فاؤنڈیشن کے تمام لوگ رضاکارانہ کام کرتے ہیں. اور الخدمت فاؤنڈیشن 7 مختلف شعبہ جات میں کام کر رہی ہے. اس میں سب سے اہم جو ہے وہ کلین واٹر کا ایشو ہے کہ ہمارے ہاں جیسے پانی کے بہت مسائل ہیں، اس حوالے سے کام ہو رہا ہے. آرفن کیئر، یتیم بچوں کی پرورش اور ان کی نگہداشت اور تعلیم کے حوالے سے کام ہو رہا ہے، اور الحمدللہ اس وقت تقریباً 20,000 ملک میں بچے الخدمت کے زیر سایہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں. اس میں کچھ بچے آغوش میں ہیں اور کچھ بچے اپنے گھروں پر ہیں جن کو اسکالرشپ مل رہا ہے. تو آرفن کیئر پروگرام کے بعد دوسرا ہمارا جو سبجیکٹ ہے وہ ہیلتھ سروسز کے حوالے سے ہے، پھر کمیونٹی سروسز کے حوالے سے ہے جس میں ہم راشن کی تقسیم، قربانی کے موقع پر اجتماعی قربانیوں کا اہتمام، لوگوں کو گوشت کی تقسیم، اور یہ سردیوں میں بستر اور سردی کے کپڑے وغیرہ مستحق گھرانوں تک پہنچانے کا کام. تو یہ سارے پروگرام جو ہے کمیونٹی سروسز کے تحت ہوتے ہیں. کرونا کے ایشو میں ہم نے تقریباً راشن کے حوالے سے جو کام کیا یہ کام ہو رہے ہیں. اس کے بعد تعلیم کے حوالے سے کچھ کام ہو رہے ہیں. ملتان، بہاولپور جیسے بڑے شہروں میں ورک شاپس اور ہوٹلوں پہ کام کرنے والے بچوں کے لیے الخدمت شام کو ایک چھوٹی سی تعلیمی کلاس کا انتظام کرتی ہے. ان کو کچھ پیسے بھی دیے جاتے ہیں، کچھ اچھے کھانا اور پھل وغیرہ بھی دیے جاتے ہیں، اور ان کو تعلیم کا بھی انتظام ہوتا ہے. اور اس کے بعد جو ہمارا شعبہ مواخات بھی ہم نے شروع کیا ہے. جس طرح اخوت نے ایک اچھی مثال قائم کی تھی، تو اخوت کی طرز پر ہم نے بھی اس میں اپنا حصہ ڈالنے کے لیے مواخات کا پروجیکٹ شروع کیا ہے، اور لوگوں کو چھوٹے پیمانے پر کاروبار کے لیے وسائل دیے جا رہے ہیں. تو یہ وہ شعبہ جات ہیں. ہیلتھ کی سروسز تو الحمدللہ الخدمت کے 20 سے زیادہ بڑے ہسپتال اس وقت کام کر رہے ہیں، اور ہماری ISO سرٹیفائڈ ڈائگنوسٹک لیب ملتان میں ورکنگ ہے، اور 200 بیڈز کا ہسپتال بھی بالکل پایہ تکمیل تک پہنچ چکا ہے، اور وہ جلدی اپنی ورکنگ شروع کر دے گا. تو یہ پروجیکٹس جو ہیں الخدمت اس پہ کام کر رہی ہے، اور بہاول نگر میں بھی ہم ان سارے شعبہ جات پہ الحمدللہ اپنی کوششیں کر رہے ہیں. کلین واٹر کے حوالے سے تو جنوبی پنجاب میں بہاول نگر کا ایک نمایاں نام ہے. ہماری سابقہ ٹیم نے اس حوالے سے اچھا کام کیا ہے. چولستان میں پانی کے حوالے سے اور باقی گرد و نواح کے علاقوں میں بھی پبلک مقامات پر نلکوں کی، ہینڈ پمپس کی تنصیب، اسکولوں میں، اداروں میں جہاں جہاں ضرورت تھی وہ کیا ہے. اس کو بھی ہم کر رہے ہیں. 3 ہمارے واٹر فلٹریشن پلانٹ اس وقت بہاول نگر میں چل رہے ہیں. اس کو بھی انشاءاللہ ہم اضافہ کریں گے، اور تقریباً کوئی 25 سے زائد بچوں کو الفلاح اسکالرشپ دیا جا رہا ہے، اور 34 کے قریب بچوں کو ڈسٹرکٹ بہاول نگر میں آرفن بچوں کو اسکالرشپ دیے جا رہے ہیں. اس کو انشاءاللہ ہم آگے پھیلائیں گے بھی، اور مزید کچھ نئے منصوبوں پہ بھی انشاءاللہ کام شروع کریں گے، جس میں ہمارے جو نوجوان والنٹیئرز ہیں ان کی کیریئر پلاننگ کے لیے، ان کی کیپیسٹی کے لیے، اور ان کو معاشرے کا ایک اچھا با اخلاق اور با کردار شہری بنانے کے لیے انشاءاللہ ہم ٹریننگ سیشنز کا آغاز کریں گے. تو اس حوالے سے ہماری ایک ٹیم ہم نے تیار کی ہے، تو اس پہ کام شروع ہو جائے گا انشاءاللہ. جی، ہمارے ناظرین کو آپ جو ہے نا جنرلی کوئی میسیج دینا چاہیں؟ میسج یہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ بحیثیت انسان ایک میسج تو یہ ہونا چاہیے کہ ہر آدمی جو اپنی ذات سے باہر نکل کر سوچ رہا ہے
دوسروں کی سوچتا ہے. تو انسانیت کا جو بنیادی جوہر ہے نا وہ دوسروں کے لیے سوچنا ہے. اپنی ذات کے لیے جو سوچنے کا عمل ہے یہ تو انسان کا ایک حیوانی پہلو ہے. تو اس سے آگے نکل کر جب آپ دوسروں کے لیے سوچتے ہیں اور اس میں کسی تفریق کا خیال نہیں رکھتے تو یہ بنیادی طور پر انسانیت کا بنیادی جوہر ہے. تو اس کی طرف ہمیں جو ہے نا وہ ساروں کو اپنا اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم اس حوالے سے اس پیمانے پر اگر اپنے آپ کو پرکھیں تو ہم انسانیت کے کس درجے پر کھڑے ہیں.